اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دل کی گہرائی سے تمام الیکٹرانک میڈیا کے ساتھی جو یہاں تشریف لائے ہیں ان کا مشکور ہوں کہ آج میری اور سردار محسن لغاری صاحب وزیر خزانہ صاحب کی پریس کانفرنس میں آئے۔ آج صبح جب دن کا آغاز ہوا تو اخبار پر نظر پڑی، ایک ادارے نے ہیڈ لائن لگائی ہوئی تھی وزیر اعظم صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ، جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ میرا تعلق راجن پور سے۔ ہمارے جو پہاڑ کے علاقے ہیں وہاں پر بہت ٹوٹی ہوئی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اور بہت کمزور بسیں ہوتی ہیں جو دیہاتیوں کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں لے جاتی ہیں۔ اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ اس ٹوٹی ہوئی بس کا موازنہ ایمریٹس یا دنیا کی کسی بہترین ایئر لائن کے ایگزیکٹو کلاس سے کرو تو میں کہاں سے اس موازنے کو شروع کروں اور کس طرح اس کو جوڑوں؟ تو میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کا اور عمران خان صاحب کا آپس میں موازنہ ویسا ہی ہے جیسے راجن پور کے دیہاتی علاقے کی ایک ٹوٹی ہوئی بس ہو اور ایک بہت ہی اعلیٰ کیلیبر کا ایک آدمی ہے جس کا نام عمران خان ہے، جو آج پاکستان کے ایک نہ صرف پاکستان کے بلکہ امت مسلمہ کے ایک لیڈر کے طور کے اوپر ابھر رہا ہے اور جس نے پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند رکھا اپنے اس ٹینیور میں۔ انتہائی دکھ اور تکلیف ہوئی اور حیرت بھی ہوئی کہ ہمیں غدار کون کہہ رہا ہے۔ ہمیں غدار وہ کہہ رہا ہے جو کہتا ہے کہ ہندوستان اور اسرائیل کے ساتھ گہرے مراسم رکھو۔ چور ہمیں وہ کہہ رہا ہے جو کہ قومی دولت کے ساتھ ساتھ عوامی مینڈیٹ بھی چوری کرتا رہا، نعرے مارتا رہا ووٹ کو عزت دینے کے، لیکن ووٹ کی جتنی تذلیل انہوں نے کی، میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج کی دنیا کے اندر طلباء کرپشن کے موضوع کے اوپر، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے اور ہمارے لیے بہت بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ جب کینیڈا کی یونیورسٹی میں کرپشن پڑھائی جاتی ہے تو اس میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا چہرہ دکھایا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے دنیا میں ریکارڈ بنائے ہیں کرپشن کرنے کے۔ یہ کہا گیا کہ جی سی پیک کو رول کیا گیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے وقت میں۔ بھائی سی پیک کے جو پیسے ہیں وہ تو آپ کے اکاؤنٹ سے نکلے۔ مقصود چپراسی کس کا نمائندہ تھا؟ آپ تو وزیر اعظم کے مسند پر ہی اسی مقصد سے آئے کہ آپ لیجیٹیمائز کر سکیں اپنی حرام کو اور اپنی حرام کی کھائی ہوئی دولت کو۔ یہ جتنے بھی بہروپیے ہیں، میں ان کے لیے لفظ استعمال کروں گا بہروپیے، تو میں ان کو بہت ہمبلی گزارش کرتا ہوں کہ بھائی آج پلے گروپ کے بچے سے لے کر 80 سال کے بابے تک ہر پاکستانی آپ کو پہچان چکا ہے۔ جو آپ ان کو ڈھونگ رچاتے تھے، جو آپ ان کو اپنی چیزیں بتاتے تھے، اب آپ بدقسمتی سے ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ ایک ہی طریقہ ہے آپ کے پاس کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور عالم اسلام اور پاکستانیوں کے سامنے سجدہ کریں کہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم ناک سے لکیریں نکالتے ہیں کہ آج کے بعد ہم کبھی بھی کوئی حرام نہیں کھائیں گے، باہر پیسہ نہیں لے کر جائیں گے اور اس کو واپس لے کر آئیں گے۔ چارج شیٹ کیا ہے جی میرے لیڈر کے اوپر؟ میرے کچھ سوالات ہیں ان عقل کے اندھوں سے کہ کیا اسکولوں اور کالجوں میں دینی تعلیم کو لازم قرار دینا فراڈ ہے؟ کیا عام آدمی کو شعور اور آگاہی دینا فراڈ ہے؟ کیا احساس پروگرام چلانا اور جو ڈاؤن ٹراڈن سوسائٹی کے سیگمنٹس ہیں اور اکراس بورڈ، کوئی پی ٹی آئی کا ہے، کوئی پی ایم ایل این کا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا ہے، کوئی جماعت اسلامی کا ہے، ہمارا معیار صرف ایک ہی تھا کہ غریب آدمی تک وہ جو احساس پروگرام ہے اس کی امداد پہنچے۔ اکراس پنجاب پورے صوبے میں صحت کارڈ چلانا، کیا یہ فراڈ ہے؟ اقوام متحدہ میں حرمت رسول اور کشمیر کے موضوع پر مسلم امہ کی ترجمانی کرنا،
اس کو اگر آپ فراڈ کہیں تو میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے آپ کی عقل کے اوپر میرے بہت سے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. چوروں لٹیروں سے لوٹی ہوئی دولت کا حساب مانگنا فراڈ ہے. دیکھیے فائنانس منسٹر یہاں سے جب گئے تو ان کے خلاف کیسز تھے اور وہ گئے سرکاری جہاز پر, اور امیر آدمی ہیں, کھاتے پیتے آدمی ہیں. یار جب آپ واپس آ رہے ہو تو خدا را پاکستان کے لوگوں کے منہ کے اوپر جوتے نہ مارو کہ میں جب گیا ہوں تو بھی میں جوتے کی نوک کے اوپر وزیر اعظم کے جہاز پر گیا ہوں اور میں ایک ایبسکانڈر ہوں, 5 سال میں بھاگتا رہا ہوں, اب میں واپس آ رہا ہوں تو بھی میں اسی جہاز پر آ رہا ہوں. یار آپ امیر آدمی, آپ پرائیویٹ جہاز پر آ جاؤ. آپ اتنا تو بے کس اور بے یار و مددگار اور بے چار حکومت پاکستان کو, پنجاب کے لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کو نہ بنو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا تضحیق کرنا اور ان کا حقیرانہ اور کیڑے مکوڑے سمجھنا ہے پاکستان کے لوگوں کو کہ بھائی ہم حرام کھائیں گے, ہم اس کو لیجٹمائز کرائیں گے اور وزیر اعظم کا جہاز ہمیں لے گا بھی اور پہنچائے گا بھی. آخر کے اندر میری گزارش یہ ہے کہ یار ان لوگوں نے جس طرح گدھ نوچتا ہے, گدھ, اس طریقے سے ہمارے ملک اور ہمارے لوگوں کے سرمایہ کو لوٹا ہے اور اربوں ڈالر یہ ملک سے باہر لے گئے. تو میری اپیل یہ ہے کہ یہ اب سٹھیا گئے ہیں, ان کی رات کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب جب کال دیں گے تو یہ چھپیں گے کہاں. تو یہ اب اپنے آپ کو مزید گندا نہ کریں, اور میں پھر واپس یہی کہوں گا کہ یہ ناک رگڑ کے زمین کے اوپر الٹا لیٹ کے معافی مانگیں پاکستان کے لوگوں سے کہ یار ہم نے تمہارا بہت خون پی لیا, اب ہم تنگ آ گئے ہیں, اللہ کا واسطہ ہمیں ایک موقع دو تاکہ ہم تمہارے ساتھ اس طرح بےایمانی نہیں کریں گے جس طرح پہلے کی ہے. سردار محسن بھائی اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی باتیں تو بہت ساری ہمارے وزیر اعظم صاحب کرتے رہتے ہیں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ لوگوں کو ان باتوں پہ اعتماد بھی ہے, اعتبار بھی ہے, اور ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے ان کے اپنے؟ اگر ہم گھر کی بات کر لیں تو ایک بھائی کہتا ہے کہ میرا باپ بہت امیر آدمی ہے, دوسرا بھائی کہتا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں کہا جاتا ہے کہ میاں شریف صاحب ایک بہت ہی امیر آدمی ہیں اور تھے اور بہت کچھ انہوں نے ان کے لیے ترکے میں چھوڑا تھا. دوسری طرف پنجاب کے فلور کے اوپر میاں شہباز شریف صاحب جو چیف منسٹر تھے, ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ ایک غریب آدمی کے بیٹے ہیں. تو دونوں بھائیوں کے درمیان جو تضاد ہے اس سے ان کی ساکھ میری نظر میں تو کافی متاثر ہوئی. مریم بی بی کہتی ہیں کہ ان کی لندن میں تو کیا, ان کی تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں, اور ساتھ ہی ان کے بھائی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر ان کی وہ مالک جو ہیں وہ مریم بی بی ہیں. آج بھی مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ جس کیس کے اندر ان کو بری کیا گیا ہے ایون فیلڈ کا, وہ اسی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے اندر اپنے والد صاحب سے ملنے کے لیے انہی اپارٹمنٹس میں جا رہی ہیں جن کے بارے میں انہوں نے ہمیشہ ڈینائی کیا ہے کہ ان کے یہ اپارٹمنٹس نہیں ہیں. میرے خیال میں شہباز شریف صاحب جو ہے نا, اب ان کو تھوڑا سا یہ ریئلائز کر لینا چاہیے کہ حبیب جالب کی پوئٹری پڑھ کر, جو شیریں باتیں کر کے, مائکوں کو گرا کے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی نقل کر کے, اب شاید لوگ کپڑے بیچ دوں گا میں اپنے آپ لوگوں کی غربت کو ایڈریس کرنے کے لیے. میرے خیال میں اب شاید لوگوں میں یہ شعور آ گیا ہے کہ ان باتوں کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتے, اور ان کو وہ ان کی بات کا وزن میری نظر میں تو بہت ہی کم ہے. اور اکثر جو شعور والے لوگ ہیں ان کی ان باتوں کو صرف سن کے مسکراتے ہی ہیں کہ دیکھیں یہ کیا بات کی جا رہی ہے, اور اس کے اوپر کوئی ان کا توجہ نہیں دیتا. اسی قسم کی باتیں وہ کبھی زرداری صاحب کے بارے میں کیا کرتے تھے, بلکہ اس سے زیادہ سخت باتیں وہ کیا کرتے تھے زرداری صاحب کے بارے میں, اور آج وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہوئے ہیں دونوں. تو ان باتوں کی جو صبح اخبار کی جو ہیڈ لائن دیکھی, میری بھی ذرا طبیعت خراب ہوئی کہ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ, اور ان کی باتوں پہ اعتبار کس کو آئے گا, اعتبار کس کو ہے اس پہ کہ یہ صحیح بات کر رہے ہیں. ساکھ کیا ہے, وہ کہتے ہیں نا میسج سے زیادہ میسنجر کی ساکھ جو ہوتی ہے زیادہ اہم ہوتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم صاحب کی ساکھ ہے کہ وہ ایسی باتیں کریں اور لوگ ان کو سیریسلی لیں. میرے خیال میں تو پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے اندر عمران خان صاحب نے ایک شعور بیدار کر دیا ہے. اب وہ سوال پوچھتے ہیں, اب وہ کویشچن کرتے ہیں. مریم بی بی جب ابھی جا رہی تھی تو ایئرپورٹ پہ بھی لوگوں نے ان سے سوال کیے. جب وہ لندن میں پہنچی تو وہاں پہ بھی لوگوں نے احتجاج کیا, لوگوں نے ان کے بارے میں
یہ کویشچنز ارائز ہوئے کہ کس طرح وہ یہاں پہ آئی ہیں اور یہ کیا کرنے آئی ہیں. تو اس قسم کے جو بیانات آ رہے ہیں وہ صرف بوکھلاہٹ ان کی شو کر رہے ہیں کہ کتنے اس وقت یہ انسیکیور ہیں اور کس طرح ان کے جو ہے طبیعت کے اندر ایک بے چینی اور بوجھل ہے ان کی طبیعت کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو کس طرح کاؤنٹر کیا جائے. تو یہ زیب نہیں دیتا یہ باتیں کرنا ملک کے وزیر اعظم کو اس قسم کی باتیں کرنا. تھینک یو ویری مچ. کوئی سوال ہوگا تو ضرور. خان صاحب کی اور آڈیو سامنے آئی ہے منظر پر جس میں وہ اراکین اسمبلی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ 5 اراکین میں نے کر دیے ہیں, مزید کر رہے ہیں تو حکومت جانے والی ہے. تو کیا یہی سلسلہ ہے کہ جب نون لیگ اور اتحادی مل کر آئے تو انہوں نے بھی سنگھ ہاؤس میں ایک منڈی لگائی, آپ بھی کوئی منڈی تو نہیں دکھانے چاہتے؟ میں نے وہ آڈیو سنی تو نہیں ہے, میں تو دفتر میں بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا جی, میں تو وہیں سے اٹھ کے آیا ہوں. ابھی تھوڑی دیر بعد ایک ایکنیک کی میٹنگ ہے اس کے لیے تیاری کر رہا تھا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ آڈیوز جو ہیں یہ اسٹریٹجکلی کیا ریلیز کی جا رہی ہے, کیا اس کے پیچھے بھی کوئی پلان ہے؟ اگر کوئی بات ہے تو وہ ایک دم سامنے آ جانی چاہیے کہ بھئی یہ بات ہے. تو یہ اسٹریٹجکلی اور ایک منصوبے کے تحت ان کو لیک کرنا جو ہے میرے خیال میں تو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے. سو جو چیز میں نے سنی نہیں ہے اس کے بارے میں کامنٹ. کون ہو سکتا ہے؟ اب یہ تو جو پہلی والی لیک ہوئی تو وہ تو شاید وزیر اعظم ہاؤس کے ہی لوگوں نے لیک کی تھی. انہوں نے پہلے ٹویٹ کیا تھا جس کو پھر بعد میں میڈیا نے اٹھایا تھا. تو یہ لیک کرنے والے بھی تو یہ آڈیو اس وقت یہ جب وزیر اعظم عمران خان تھے تو ان کی آڈیو وزیر اعظم کی آڈیو یقیناً اس وقت جو قریبی ہوں گے یا وہ ادارے ہوں گے جو ایکسیس رکھتے ہیں یہاں پر ریکارڈنگ کے لیے انہوں نے کی ہوگی. جب دوسری آڈیو آئی وہ بھی بات ہی ہوگی اس وقت وزیر اعظم ہے, تو کیا ہمارا وزیر اعظم ہاؤس